بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 8واں قانون پڑھیں گے۔ آپ ظرف کا یہ قانون ہے، یعنی ظرف آپ کہتے ہیں یہ کام فلاں جگہ پر ہوا یا فلاں وقت میں ہوا، تو اس کو آپ اس میں ظرف کہتے ہیں۔ یعنی یہ کام کوئی بھی اسم یعنی جو کسی چیز کے جگہ پر یا وقت پر دلالت کرے اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں۔ یعنی ظرف زمان ہو، وقت پر دلالت کرے، ظرف مقام جو جگہ پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مضریبن، یعنی مارنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، اس کو آپ کہتے ہیں مذبحن، ذبح کرنے کی ایک جگہ، یہ ایک وقت۔ تو آج اس کے بارے میں ہم قانون پڑھتے ہیں کہ ظرف کس طریقے سے بنایا جائے گا، یعنی بنانے کا قانون کیا ہے۔ یہ قانون ثلاثی مجرد کا ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے ظرف بنانے کے جو طریقے ہیں وہ دو ہی وزن ہیں ظرف بنانے کے ثلاثی مجرد سے۔ آپ دو ہی وزن ہیں، مفعول اور مفعال، دو وزن ہیں ظرف کے ثلاثی مجرد سے۔ اب آپ نے ان کو ہفت اقسام کے حساب سے دیکھنا ہے، یعنی صحیح اگر کوئی بھی کلمہ آپ اس کو ہفت اقسام میں دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمزہ ہے، نہ دو ہم جنس حروف ہیں، نہ کوئی حرف علت ہے، تو وہ صحیح کہلائے گا۔ اب وہ صحیح ہے اور ثلاثی مجرد ہے شش اقسام میں، تو اب اس کے جو ابواب ہیں کل 6 ہیں، تو آپ ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ ابواب ہیں جن کے مضارع جو ہے وہ مکسور العین آتا ہے، یعنی ان کا عین کلمہ پر کسر آتی ہے، وہ دو ہی ہیں، ضرب یضرب اور حاسب یحسب۔ یہ دو باب ہیں، ان دو بابوں پر کوئی بھی کلمہ جو ان دو بابوں سے آئے گا تو اس کا ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر آئے گا۔ جیسا کہ یہ ہے ضرب یضرب، تو اب اس کا آپ ظرف بنائیں گے تو مضربن، مضربن۔ اور اسی طریقے سے حاسب یحسب ہے تو محسبن۔ کوئی بھی جو ان دو اوزان پر آئے گا تو ان کا ظرف مفعول کے وزن پر آئے گا۔ اور جو بھی ثلاثی مجرد، صحیح ثلاثی مجرد کے ابواب جن کا مضارع مکسور العین نہیں ہے، چاہے وہ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، یعنی وہ 4 باب بقیہ جو ہیں، فتح یفتح، سامیہ یسمع، ناصر ینصر، کارما یکرم، یہ چاروں باب جو ہیں ان کا جو ظرف ہے وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، یعنی مکرم، مفتح، مذبح، ٹھیک ہے، منصر۔ تو یہ ان کا وزن مفعول، دو وزن ذہن میں رکھ لیں، صحیح ثلاثی مجرد مفعول، مفعول۔ جن ابواب کا مضارع پہ نظر رکھنی ہے، مکسور العین ہے تو ظرف بھی مکسور العین ہوگا، یعنی مفعول۔ اور جن کا مضارع مکسور العین نہیں ہے، چاہے وہ مضموم العین ہو یا مفتوح العین ہو، مکسور العین نہیں ہے، یعنی وہ اس کی نفی کر دیں تو وہ مفعول کے وزن پہ آئے گا، یعنی منصور، مکرم، ٹھیک ہے، مفتح، مسمع، سننے کی جگہ، کھولنے کی جگہ، کھولنے کا وقت۔ تو یہ رہا ثلاثی مجرد کے صحیح کا۔ اور جو مثال ہے، یعنی اگر کوئی کلمہ ہفت اقسام میں سے مثال ہے اور ثلاثی مجرد ہے تو اس کا ظرف ہمیشہ مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے، وہ ہمیشہ مفعول کے ہی وزن پر آتا ہے، چاہے مثال کے جتنے بھی ابواب ہیں، چاہے وہ مکسور العین ہو یا غیر مکسور العین ہو، ٹھیک ہے، 6 کے 6 ابواب جو بھی آتے ہیں، تمام کے تمام ابواب اس کے، ان سے ظرف جو بھی بنائیں گے تو وہ ایک ہی ہے وزن مفعول۔ مثال کے طور پہ ہے وعدہ یعد، اس کا ظرف آئے گا موعد، وعدہ کرنے کی جگہ، وعدہ کرنے کا وقت، وعدہ یدع، موضع، یعنی
کوئی چیز بھی رکھنے کی جگہ، رکھنے کا وقت. موسمن نشانی لگانے کی ایک جگہ یا ایک وقت. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دو طریقے ہیں. یہ ایک ہی طریقہ ہے مثال کو ظرف بنانے کا، یعنی مثال ہفت اقسام میں جب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ مثال ہے تو بس اس کا ظرف اگر آپ بنانا چاہتے ہیں قاعدے اور قانون سے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی وزن ہے مفعول. اگلا ہے مثال یائی. یہ تھا مثال واوی کی، اور بعضوں کے نزدیک یعنی مثال واوی اور مثال یائی میں فرق ہے، لیکن اکثر کا قانون یہی ہے کہ مثال واوی اور مثال یائی دونوں مطلقاً مفعول کے وزن پر ہی آتے ہیں. اب جو ناقص ہے اور لفیف ہے اور مضاف، لفیف، ناقص، مضاف، یہ تینوں ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتے ہیں. یعنی چاہے ان کا کوئی بھی باب ہو، چاہے مضارع ان کا مکسور العین ہو، مضموم العین ہو، مفتوح العین ہو، یعنی جو بھی باب ہیں تینوں صورتوں میں ان کا جو ظرف ہوگا وہ مفعول آئے گا. مثال کے طور پہ مرمن، رما یرمی ہے، ناقص ہے، ناقص یہی ہے، تو اس کا جو ظرف ہوگا مرمن، مرمن پھینکنے کی جگہ، یہ ایک وقت. موکن، وقع یقی، یہ لفیف ہے تو اس کا ظرف آ رہا ہے موکن. اور اسی طریقے سے مضاف، مفرن، یعنی بھاگنے کی جگہ، ایک ٹھکانہ، وقت، مقرن. ٹھیک ہے نا جی، تو مفرن، مقرن، مقر یعنی کسی جگہ ٹھہرنے کی جو جگہ ہوتی ہے یا ایک قیام پذیر ہونے کا مقام ہوتا ہے اس کو مقرن، مقر، مفرن. تو یہ ظرف ہیں. اب یہ تینوں آپ دیکھیں، لفیف، ناقص یعنی واوی کا کوئی فرق نہیں ہے، واوی جائی کا، تو مقرون مفروق کا کوئی فرق نہیں ہے، لفیف مقرون ہو یا مفروق ہو. باہر صورت، تمام صورتوں میں ان کی ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہی آئے گا. تو اب ان کو یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیے، یہ اصل میں تعلیل ہوئی پڑی ہے. یعنی مرمن اصل میں تھا مرمجن، یعنی مفعول، مرمجن. تو یہ قانون آپ آگے پڑھیں گے ناقص کا، تو اس قاعدے کے مطابق یہ مرمن ہو گیا. اور موقعن، یہ مفعول، موقعن، تو اس قانون لگنے کی وجہ سے یہ بھی موقن ہو گیا. اسی طریقے سے مفرن اصل میں تھا مفرارن، مفرارن، تو پھر قانون لگا اور یہ مفرن ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ ظرف بنانے کا ثلاثی مجرد سے، آج یہ طریقہ صرف ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ہفت اقسام کے حساب سے ہیں ان کے بنانے کا طریقہ پڑا ہے. اب ان کے علاوہ اگر کسی بھی باب کا یا ہفت اقسام میں سے جو ہم نے پڑھی ہیں ان کے خلاف آ جاتا ہے تو وہ شاذ میں چلا جائے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.